اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ قاف کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ایک مکی سورت ہے، نزول قرآن کے لحاظ سے 34ویں اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 50ویں سورہ۔ اس کی کل 45 آیات ہیں جو کہ 3 رکوع پہ مشتمل ہے۔ حرف قاف کا تعلق حروف مقطعات سے ہے۔ ان حروف کے بارے میں فضل شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ چونکہ ان کے معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح نہیں فرمائے، اس لیے اپنے طور پہ ان کے معنی کا تعین کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقدم کرنے کے مترادف ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں ہی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں ان کا رد کیا گیا ہے، اور منکرین حق کی توجہ کائناتی امور کی طرف دلائی گئی ہے کہ ذرا غور کریں کہ کس طرح سے ان میں رد و بدل ہو رہا ہے، تاکہ وہ یہ سوچ کر سمجھ کر خوب غور و فکر کر کے حق کی طرف لوٹ آئیں۔ اب اس حقیقت کا انکار کرنے پہ قوم نوح، اصحاب رس، قوم عاد، سمود، قوم فرعون اور قوم لوط کے انجام کی طرف اشارہ کر کے ہمیں ایک بھیانک انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ آگے چل کر اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ انسان جو کوئی لفظ بھی زبان سے نکالتا ہے وہ محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد دونوں طرح کی طرز عمل، یعنی رحمانی طرز عمل اور شیطانی طرز جو ہے، یہ رکھنے والوں کے انجام کا تذکرہ ہے، اور حق کے دائیوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ مخالفین کی مخالفت، ان کے کاموں کی، ان کی کارروائیوں کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام جاری رکھیں اور قرآن کریم کی مدد سے دعوت حق دیتے رہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں۔ آئیے آج کے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ قاف، رکوع نمبر 1 اور 2، آیات 1 سے لے کے 29۔ قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی۔ مجید بہت شان والا، بہت عظمتوں والا۔ بل عجبوا ان جاءہم، بلکہ انہیں تعجب ہے کہ آ گیا ہے ان کے پاس منذر منہم، ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے۔ فقال الکافرون، تو پھر کہتے ہیں کافر، ھذا شیء عجیب، یہ تو بہت ہی ایک عجیب سی بات ہے، بڑی عجیب شے ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر گئے اور ہو چکے خاک، ذالک رجم بعید، یہ لوٹایا جانا، یہ واپسی، یہ تو بہت ہی کوئی بعید از قیاس بات ہے۔ یہ کیسی باتیں ہیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں، اور بتا بھی وہ رہا ہے جو ہمارے میں سے ایک فرد ہے۔ عجبو، عجب سے بنا، عین جیم بے، انہیں عجیب سی بات محسوس ہوئی، دے وانڈر۔ منذرن، نظر سے بنا، نون زال رے، کسی آنے والے خطرے سے آگاہ کرنے والا، اوارنر۔ رجم، رجا سے بنا، رے جیم این، رجت، واپسی، ریٹرن۔ اب منکرین کے تعجب کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات، انہیں یہ گمان ہی نہیں کہ کوئی خبردار کرنے والا انہی میں سے ہوگا، دیکھنے میں انہی جیسا ہوگا، انہی کی زبان بولتا ہوگا۔ اسی طرح کے آیات
قرآن حکیم میں پہلے بھی گزر چکی ہیں، جن میں ان کا یہ جو اظہار تعجب ہے اس کی زیادہ وضاحت جو ہے وہ موجود ہے۔ مثلاً سورہ الفرقان آیت نمبر 7، اس میں ارشاد ہے ترجمہ، اور کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ کیوں نہیں اتارا گیا اس کے ساتھ کو فرشتہ جو اس کی معیت میں رہتا خبردار کرنے کے واسطے؟ اور دوسری چیز جس کے بارے میں اظہار تعجب ہے وہ اس حقیقت کا بیان ہے جس سے اکثر قوموں نے ماضی میں بھی انکار کیا اور آج بھی جو اکثریت ہے اس حقیقت کا انکار کرتی ہے، اور وہ ہے مرنے کے بعد اگلے مرحلے کے لیے اٹھایا جانا۔ قد علمنا، تحقیق ہمارے علم میں ہے، ما تنقص الارض منہم، جو کچھ گٹھاتی ہے زمین اس میں سے، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس تو ہے کتاب محفوظ رکھنے والے، بل کذبوا بالحق کے، بلکہ تکذیب کیا ہے انہوں نے حق کی، لما جاءہم، جب بھی ان کے پاس آیا ہے، فہم فی امر مریج، پس وہ ہیں اس معاملے میں الجھن میں پڑے ہوئے۔ تنقصو، نقص سے بنا، نون کاف سے، جس سے عام طور پہ ہم لفظ نقص کا بناتے ہیں، نقص ڈالتی ہے، کم کرتی ہے، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ڈائمنشز۔ مریج، مرج سے بنا، میم رے جیم، الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، تضاد فکر کا شکار ہیں، کنفیوزڈ، ڈس اورینٹڈ۔ اب غور کریں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی اس کی صحیح عمر کا علم نہیں ہوتا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی جو مولت عمر ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، اور اس کے ہر عمل کا مکمل حساب کتاب رکھا جاتا ہے، جو کہ مرنے کے بعد جب وہ بندہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے۔ اب جس طریقے سے ایک بچے کا ہر گزرنے والا دن اس کی عمر میں کمی کا باعث ہوتا ہے، اسی طریقے سے جب مٹی میں کسی جسم کو دفنا دیا جاتا ہے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کے منتشر ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ لوگوں کو موت کے بعد کی زندگی کا شعور نہیں ہے، اس لیے وہ اس کے بارے میں تضاد فکر کا شکار ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، تو کیا یہ نظر نہیں ڈالتے آسمان کے اوپر جن کے اوپر ہے؟ نظر نہیں ڈالتے، غور و فکر نہیں کرتے، کچھ دھیان نہیں کرتے۔ کیفا بنانا، ہم نے کیسے اسے بنایا ہے، وزیناہا، اور اسے مزین کر دیا ہے، اسے سجا دیا ہے، وما لہا من فروج، اور نہیں ہے اس میں کوئی دراڑ، کوئی کمی بیشی۔ والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے، والقینا فیہا رواسیا، اور اس میں ڈال دیے ہیں لنگر، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اگا دیے ہیں اس میں ہر طرح کے جوڑے ایک خوبصورت خوشنما۔ تبصرۃ، جو یہ ساری چیزیں باعث بصیرت ہیں، وذکریٰ لکل عبد منیب، اور یاد دہانی ہے ہر انابت کرنے والے بندے کے لیے۔ فروج، فرج سے بنا، کوئی شگاف، کوئی رکھنا، کوئی عیب، کوئی ایسی چیز جو چھپانے کی ضرورت پڑے۔ اکریک، رفٹ اور فلا۔ بہیج، بہج سے بنا، بے ہے جیم، رونق دار، خوشگوار، جائفل اور جائز۔ تبصرتاً، بصر سے بنا، بے سواد رے، بصیرت افروز، گیونگ انسائٹ۔ اب لوگوں کی توجہ جو ہے، ہم سب کی توجہ اس کائناتی سسٹم کی طرف دلائی جا رہی ہے جس کے مطابق یہ نظام کام کر رہا ہے۔ اب چونکہ ہر چیز کا خالق جو ہے وہ تو ایک ہی ہے، اس وجہ سے ہر چیز آپس میں ایک ربط میں بھی ہے
ایک رشتے میں بندھی ہوئی ہے اور الگ الگ بھی ہے۔ اس کائناتی نظام پہ غور و فکر کرنے سے سوچ کے نئے زاویے جو ہیں وہ کھلتے ہیں۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا آسمان سے، مَاءً مُبَارَكًا، ایک مبارک پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور سو اگا دیے اس سے باغات اور اناج جو کاٹے جاتے ہیں، وَالنَّخْلَ، اور نخل، عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے کھجور، باسخات اللہ، باسخات اللہ طلع نضید، وہ جو درخت ہیں، وہ جو کھجوریں ہیں اونچی لمبی، قداور، لہا طلع نضید، ان کے خوشے ہیں تہ بتہ، رزق للعباد، تو رزق ہے لوگوں کے لیے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے احیا کر دیا اس سے ایک مردہ دیش کا، کذالک الخروج، تو اسی طرح ہے نکلنا، فَأَنبَتْنَا، نبات سے بنا، نون بے تے، سو ہم نے اگا دیا، then we made to grow، الحصید، حصد سے بنا، ہے سواد دال، جو ہارویسٹنگ انگلش کا ورڈ ہے کہ فصل جب پک جاتی ہے تو اس کی جو کٹائی کرنے کا عمل ہے اسے حصید کہا جاتا ہے۔ باسخاتن، بسخ سے بنا، بے سین کاف، اونچے لمبے، قداور، اور اگر یہ لفظ کسی آدمی کے لیے یوز کیا جائے تو پھر آپ کہیں گے کہ انتہائی شریف النفس یا ایک انتہائی نیک آدمی، ٹال، ہائی، اور ہیونگ نوبل ڈسپوزیشن، جب بندے کے بارے میں استعمال کریں تو ہیونگ نوبل ڈسپوزیشن، طلعن، طلا سے بنا، تو لام اے، ایمرجنگ فروٹ، جو گچھے یا گابے کہا جاتا ہے، جیسے کھجور کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کس طریقے سے وہ جو کھجوروں کے گچھے جو ہیں وہ لٹکے ہوتے ہیں۔ اب کھجوریں تو بعد میں بنتے ہیں لیکن انیشلی آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے چھوٹے چھوٹے پھولوں کا ایک گچھا سا بنا ہوا۔ اب جب ان آیات پر غور کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن کریم دو طرح کے مردوں کی بات کرتا ہے۔ ایک تو وہ والے کہ جب ایک عمر مکمل ہوئی، جو کوئی لے کے آیا تھا تو بندہ فوت ہو گیا، اب ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی، ایک تو وہ مردہ ہے۔ اور دوسرے ایک مردہ جس کی قرآن کریم بات کرتا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو علم حقیقت سے بے بہرا ہیں، جیسا کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 69 اور 70، 69 اور 70، نہیں تعلیم کی ہم نے آپ کو شاعری، اور نہیں ہے لائق آپ کے، نہیں ہے یہ مگر ایک یاد دہانی اور قرآن مبین، تاکہ خبردار کر دیں اسے جو زندہ ہے اور ثابت ہو جائے قول کافروں پر۔ اسی طریقے سے سورہ نمل آیت نمبر 80 اور سورہ روم کی آیت نمبر 52، ان دونوں کی آلموسٹ سیم ورڈنگ ہے۔ اس میں ارشاد ہے، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہ ہی بہروں کو اپنی پکار، جب کہ وہ جا رہے ہوں پیٹھ موڑے۔ کذبت قبلہم، کذبت قبلہم، تکذیب کی ہے ان سے پہلے بھی، یا جٹلایا تھا ان سے پہلے بھی، قوم نوح، قوم نوح نے، واصحاب الرس، و سمود، اصحاب رس نے، اور قوم سمود نے، و آدم و فرعون و اخوان لوط، عاد نے، فرعون نے اور لوط کے بھائی بندو نے یعنی قوم لوط نے، اصحاب الایکہ و قوم تبہ، اصحاب الایکہ نے بھی، قوم تبہ نے بھی، کلن کذب الرسل فحق وعید، ہر ایک نے جٹلایا رسولوں کو تو حق ثابت ہوئی ان پہ میری وعید۔
افاجینا بخلق الاول، کیا تھک گئے ہم خلق اول سے، جو پہلے بنانے سے، بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ التباس میں ہیں، وہ شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں خلق جدید کے بارے میں۔ وعید، اس کا روٹ ہے وعد، واؤ این دال، ڈراوا، دھمکی یا کسی عذاب یا سزا کا وعدہ دینا، تھریٹ، یا آپ کہہ سکتے ہیں تھریٹنگ۔ لبس، اس کا روٹ ہے لباس، لام بے سین، لباس کا لفظ ہم اسے بناتے ہیں۔ مغالطہ، کورنگ، فریب نظر کا شکار، کسی چیز کے اوپر کوئی ایسا کور پڑا ہوا کہ آپ کو اصل بات کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ کنفیوزڈ، کنفاؤنڈ، کورنگ، ڈوبیٹی۔ اب اگر آپ ان آیات پہ غور کریں تو ایک دور زندگی کے خاتمے یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے جو منکرین ہیں ان کے انجام کے مثال کے طور پہ قوم نوح، اصحاب رس، قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون اور قوم لوط، اصحاب الایکہ اور قوم تبع کی مثال پیش کی گئی ہے۔ ذرا سوچیں کہ وہ خالق کائنات جو ہر چیز کو نت نئے انداز میں پیدا کر رہا ہے، تو کیا وہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا نہیں کھڑا کر سکتا؟ ویسے تو خالق کائنات کے لیے کسی بھی چیز کو بنانا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، لیکن دنیاوی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز ایک دفعہ پہلے بن چکی ہو اسے دوبارہ بنانا پہلی دفعہ بنانے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ساری ڈرائنگ، ڈیزائنز، ڈیٹیل ساری ریڈلی اویلیبل ہوتے ہیں، اور آپ جب چاہیں بالکل اسی طرح کا بنانا چاہیں تب بھی، اس میں کوئی تھوڑی بہت ماڈیفکیشن کرنا چاہیں تب بھی بنا کے آپ ایک جدید چیز جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ اب اس کام میں خلق جدید جو ہے اور اس کے طریقہ کار کے بارے میں مغالطے میں جو پڑے ہوئے ہیں وہ ہر دور میں تھے، ہر دور میں ہیں اور رہیں گے، اور ہر دور میں گاٹے کے شکار ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور تحقیق ہم نے خلق کیا ہے انسان کو، ہم نے بنایا ہے اسے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہمیں معلوم ہے جو کچھ وسوسہ کرتا ہے اسے اس کا نفس۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو زیادہ قریب ہیں اس کے رگے جہاں سے بھی۔ یتلقی متلقیان، جب لے لیتے ہیں دو لینے والے، عن الجمین وعن الشمال قعید، دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے۔ تو وسوسو، وسوس، واو سین اس کا روٹ ہے، سرگوشی کرتا ہے، وسپرز، البرید ورد سے بنا، واو رے دال، جو ایک ایسی چیز جو اندر لے جائے، ایسی چیز جو اندر لے جائے، لیڈز ون انٹو، کسی کو اندر لے جائے۔ اسی سے ہم شریان بھی کہتے ہیں جو خون کی نالیاں ہیں، رگ بھی کہتے ہیں، اور جو لفظ حبل کا یوز ہوا ہے بے لام اس کا روٹ ہے، عام طور پہ اس سے مراد رسی لی جاتی ہے، لیکن جو تھوڑی سی جو موٹی رسی۔ اب البرید جیسے ہم نے کہا کہ یہ ہے اندر پہنچانے والے، اب دونوں چیزوں کو آپ ملائیں کہ رسے کی طرح کی کہ کوئی موٹی چیز جو اندر آپ کو، جو آپ کے اپنے اندر جو ہے وہ جا رہی ہے، تو اس سے شاہ رگ یا رگ جاں یا جگولر وین اس کا نام جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ جو بھی کوئی تخلیق کار ہوتا ہے وہ اپنی تخلیق کی ہر حرکت سے باخبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب سے بہتر، سب سے احسن تخلیق کار ہے، اور اس سے مکمل علم ہے کہ جو کوئی چیز کسی بھی لمحے انسان پہ وارد ہوتی ہے، چاہے وہ واہمہ ہو، وہ خیال ہو، وہ کوئی تصور ہو۔ دوسرا، جب آپ آیت نمبر 16 پہ خاص طور پہ غور کرتے ہیں تو ذرا غور کریں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے خلق کیا ہے انسان کو، ایک پلورل کا صیغہ اللہ کریم استعمال کر رہے ہیں۔
جس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کثرت میں ہر فرد کی ذات کے ساتھ خود کو وابستہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کثرت میں ہر فرد کے ساتھ اپنی ذات کو وابستہ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر فرد کی ایک منفرد حیثیت قائم ہے۔ حضرت خواجہ شمس ندیمی فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک ایسی صلاحیت موجود ہے جو انسان کو رب اور غیر رب میں امتیاز کرنا سکھاتی ہے۔ ایسی صلاحیت یا کوئی ایسی چیز جو رب میں اور غیر رب میں فرق کرنا سکھاتی ہے، اسی چیز کو پیغمبر اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس قرار دیا، اور خالق کائنات نے قرآن کریم میں حبل الورید یا رگ جاں کہا ہے۔ اب آیت نمبر 17 پہ غور کریں۔ یہ آیت اس حقیقت کی نشاندہی کر رہی ہے کہ ہر انسان میں خیر اور شر کی دونوں قوتیں موجود ہیں، اور ہر دم اپنا اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ انسان کی نیت یا کوئی کیا ہوا کام کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اور اسے بطور دستاویز محفوظ کرنے کے مکمل انتظامات موجود ہیں۔ ما یلفظ من قول، نہیں کہتا وہ کوئی لفظ، کوئی اس کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ہوتا ہے ایک نگہبان تیار بیٹھا ہوا، مستعد، عتید مستعد تیار بیٹھا ہوا۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، آ گئی سکرات موت حق کے ساتھ۔ ذالک، یہ ہے، ما کنت منہ تحید، جس سے تم بھاگ رہے تھے، جسے تم کتراتے رہے تھے، جس کا تمہیں تذکرہ ہی پسند نہیں تھا۔ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، نفخہ سور میں۔ ذالک یوم الوعید، یہ ہے روز وعید، یہ ہے وہ وقت جس کے بارے میں تمہیں پہلے سے خبردار کیا گیا تھا اور برے انجام کے بارے میں تمہیں بتا دیا گیا تھا۔ عتید، عتد، بالکل تیار، ریڈی، فلی پریپیئرڈ۔ سکرات، سکر سے بنا، سین کاف رے، غنودگی، بے ہوشی کی حالت، ڈوزینس، اسٹیٹ آف سینس لیسنس۔ اور اگر آپ غور کریں تو جو نشے کا ہم ترجمہ استعمال کرتے ہیں وہاں بھی روٹ ورڈ یہی سکر تھا، سین کاف رے، اور جس کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ ایک ایسی حالت جس میں انسان کو اپنا ہی کہا ہوا سمجھ نہ آئے، دی اسٹیٹ آف بینگ سینس لیسنس۔ تحید، ہید سے بنا، ہے یہ دال، بدکتے، گریزاں رہتے، بھاگتے، اوائڈنگ۔ اب جو انتظامات ہیں کہ انسان کا ہر کہا ہوا بھی، ہر کیا ہوا بھی، کوئی نیت بھی کی ہوئی، سارے عمل جو محفوظ ہو رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ساری زندگی چلتا ہے، اور وقت موت کا آ پہنچتا ہے۔ اب اچھائی اور برائی کا جو ریکارڈ ہے اور مکافات عمل، کیونکہ یہ جو اچھا یا برا کیا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا بھگتنا بھی ہے، اور اسی پراس کو کہا جاتا ہے مکافات عمل۔ اب جو لوگ ان حقیقتوں کے بارے میں بے خبر رہتے ہیں تو پھر ان کے سامنے جب موت کا تذکرہ کیا جائے، کبھی جب تم مر جاؤ گے تم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو فوراً او یار کوئی اور بات کرو، چھوڑو اس بات کو، کوئی اور بات کرو، کیا ہر وقت ڈراتے رہتے ہو۔ موت کا تذکرہ بھی پسند نہیں ہے، مکافات عمل کا تذکرہ بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ ان کا ہر قول اور ہر فعل ریکارڈ ہو رہا ہے اور انہیں ہر بات کا حساب دے۔ وجاءت کل نفس مع سائق و شہید، وجاءت کل نفس، اور آتا ہے ہر نفس، مع، ساتھ اس کے ہے، سائق، ایک سائق، ایک ہانکنے والا، ایک ڈرائیور، و شہید، اور ایک مشاہدہ کرنے والا۔
लक़द कुन्त फ़ी गफ़लत मिन हाज़ा, तहकीक तू रहा गफलत में इस बारे, ये हकीकत तेरी निगाहों से ओझल रही, तूने गफलत बरती। फ़कशफ़ना अन्का, गए तो आका, तो आज हटा दिया हमने तुझसे तेरी छुपावट, जो तेरी आंखों के सामने पर्दे डले हुए थे, जो तेरी आंख के ऊपर, जो तेरी अकल पे वट्टे पड़े हुए थे, पत्थर पड़े हुए थे, वो आज हमने सारी चीज़ें हटा दी हैं। फ़बसरकल यौम हदीद, तो आज तेरी बसीरत बहुत तेज़ है, आज तेरी बातनी निगाह खुल गई है, अब हर चीज़ तुम्हें इंतहाई वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। वकाल करीनहू, और कहता है उसका हमनशीं, जो हमजोली, जो उसके साथ रहा थ्रू आउट, हाजा माल अदयाती, ये जो मेरे पास है ये बिल्कुल तैयार है। साइक, शौक से बना, सीन वाव काफ, चलाने वाला, ड्राइवर। इसी से लफ्ज़ वो साख भी बनता है, जिससे मुराद हम पिंडली लेते हैं, अपनी ही पिंडली, क्योंकि पिंडलियाँ होती हैं जो आपके जिस्म का सारा वज़न सहार रही होती हैं, और आप एट वन टाइम एक पिंडली को हरकत, एक पाँव को हरकत देते हैं, क्योंकि वेट दूसरे पे शिफ्ट करते हैं, आप चलते जाते हैं। ये तो आका गतौ से बना, गैन तो ये वाव, तेरी ओठ, तेरा पर्दा, योर हाइडिंग, योर कवर, हदीद, हदद से बना, हे दाल दाल, हदद का मीनिंग होता है शार्प, और इसका पूरा मीनिंग जो है, अगर हम कुरान करीम को देखते हैं तो मैक्सिमम टाइम ये रूट वर्ड जो है हदूद की मीनिंग में है, जिस चीज़ के साथ हदें कायम की जाएं। अब अगर शार को ध्यान में रखेंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ जो चीज़ों को बहुत फुर्ती के साथ हद में रखे या बहुत तेज़ी के साथ उनका हयाता करे, और बाज़ औक़ात इससे मुराद लोहा या दाते में ली जाती। साइक, साइक से मुराद एक ऐसी हस्ती है जो इंसान को उसके नसीब के मुताबिक हदूद में रखती है या उन हदूद में चलाती है। उर्फ आम हम ऐसी हस्तियों को फरिश्ता कहते थे। और मौत एक ऐसी हकीकत है जो आंखों पे पड़े हुए सारे पर्दे हटा देती है, तो फिर इंसान को उन तमाम हकीकतों से वाकफियत हो जाती है जो उसकी कुता नजरी के बायस उसकी निगाहों से ओझल रही थी। अलक़िया फ़ी जहन्नम, डाल दो जहन्नम में, कुल्ला कफ़ारिन अनीद, हर नाशुक्रे अनाद रखने वाले को, मन्नाइल लिल खैर, जो मना करता था भलाई से, मना करने वाला भलाइयों से, मोतादिन, हदूद शिकन, हदूद से तजावज़ करने वाला, मुरीब, शक व शुबे का शिकार, अदम यकीनी का शिकार, शक शुबे में पड़ा रहा है। निल्लाज़ी जअला माअल्लाह इलाहन आखर, जिसने बनाए रखा अल्लाह ताला के साथ इलाह कोई और, फ़अल्क़िया फ़िल अज़ाब शदीद, बस डाल दो उसे एक शदीद अज़ाब में। अनीद, अनद से बना, ऐन नून दाल, हट दर्मी, ज़िदबाजी, मुखालफत करने वाला, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न और अपोजिंग। अब जाहिर है जो कोई शख्स अपनी सारी उम्र अल्लाह ताला के अहकामात को पस पुस डाल के उसकी दी हुई नेमतों की नाशुक्री में, हक की मुखालफत करने में, लोगों को भलाई से दूर रखने में, खुद भी भलाई नहीं करनी, लोगों को भी भलाई से दूर रखना है, अल्लाह ताला के हदूद को पामाल करना है, और हकीकत के बारे में अदम यकीनी में पड़े रखना है, और सितम बलाए सितम अल्लाह के साथ शिरक भी करना है, तो क्या होगा फिर? उसका रिजल्ट अज़ाब शदीद, क्योंकि जो किया है वो तो भुगतना है। काला करीन हो, तो कहता है उसका हमनशीन, या बोला उसका हमनशीन, रब्बना, ए हमारे रब, मा तगाए तो हूँ, नहीं सरकश किया इसे मैंने इसे बागी नहीं बनाया, मैंने इसे सरकश नहीं बनाया,
वलाकिन काना फी ज़लालिम बईद, लेकिन ये राह भटका राह से बहुत दूर, ये बजाते खुद गुमराही की राह पे चलते चलते बहुत दूर निकल गया है। काला तो फरमाया जाता है ला तख्ता से मूला दैया, मत मखासमत करो मेरे हजूर, मेरे सामने आपस में लड़ाई झगड़े बहस मुबासे मत करो। वक़द कद्दम तो अलैकुम बिल वईद, जबकि मैंने तो पहले ही भेजी थी तुम्हारे लिए एक वईद, मैंने तो पहले ही तुम्हें खबरदार कर दिया था, पहले ही इस हकीकत की खबर जो तुम्हारे तक पहुंचा दी थी। मा युबद्दिलुल कौल लदैया, नहीं बदलता कोई भी कौल मेरे हजूर। वमा आना बिज़्ज़लामिल लिल अबीद, और नहीं मैं जुल्म करने वाला अपने बंदों से। करीनहु करन से बना, काफ रे नून, एक हम ज़माना, हम असर या साथी, आप इंग्लिश में कह सकते हैं एज मेट या कामरेड या कंपेनियन। लेकिन जब इस लफ्ज़ पे हम कुरान हकीम की रोशनी में इसका जायज़ा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो साथी की बात हो रही है ये कोई आम आदमी के लिए नहीं, बल्कि ऐसा साथी जो शैतान है, शैतानी साथी, उसके लिए लफ्ज़ करीनहु का इस्तेमाल होता है। जैसे सूरह निसा आयत नंबर 38, और जो लोग नफ़का करते हैं अपने माल लोगों को दिखावे के लिए, कि जो लोग खर्च करते हैं अपने माल लोगों को दिखावे के लिए और नहीं ईमान रखते अल्लाह ताला पे और यौम आखिर पे, और जो कोई बना ले शैतान को अपना साथी, यहाँ पे लफ्ज़ करीनन इस्तेमाल हुआ है, जो को बना ले शैतान को अपना साथी तो वो बहुत बुरा साथी, यहाँ भी लफ्ज़ करीना के आपको मिले। तख्ता से दूसरा लफ्ज़ आया था बाईद, बाईद बना बोझ से, बे एन दाल, बहुत दूर, डिस्टेंट, फार ऑफ। तख्ता से मुँह, खसम से बना, खसम होता है बहस तमीज़ करते, आपस में लड़ते झगड़ते, क्वेरलिंग, डिस्प्यूटिंग। लदैया विद मी, मेरे हजूर। अब नाशुकरों और काफरों का साथी शैतान है, और उसकी हकीकत ये है कि जब फैसला सुना दिया जाता है तो फिर कुछ इस तरीके से कहता है, जिसका जिक्र सूरह इब्राहिम का आयत नंबर 22 में है। और बोला शैतान, जब चुका दिया गया सारा मामला, बेशक अल्लाह ताला का वादा जो तुमसे था वो था एक सच्चा वादा, और जो वादे मैंने दिए तो मैंने तो उनके खिलाफ किया, मेरा कोई तुम पे कोई जोर नहीं था, बजुज़ उसके कि मैंने तुम्हें दावत दी, तुमने कबूल कर लिए। तो आज ना मलामत करो तुम मुझको, बल्कि मलामत करो अपने आप को। ना मैं फरियाद रस हूं तुम्हारा, ना तुम फरियाद रस हो मेरे। मैं इनकार करता हूं जो तुमने शरीक माना मुझे इससे पहले, बेशक जालिमों के लिए है एक अजाब अलमनाक। अब एक मुख्तसर सा खुलासा आज के पढ़े हुए दोनों रुकू का। मुनकरीन हक के का जो रसूलों के बारे में और मरने के बाद उठाए जाने के जो शकूक व शुबहात हैं, वो यह कह के रफ़ा किया गया कि ये तो वो हक़ाइक़ हैं, ये तो वो बातें हैं जो तुम निज़ाम कायनात पे गौर व फिक्र करके बआसानी समझ सकते हो। और साथ ही साथ ये तंबीह भी फरमा दी कि आपने से पहले गुजर जाने वाली कौमों के अहवाल को ज़रा मद्देनज़र रखो, जिन्होंने इस हकीकत का इनकार किया था तो फिर उनका अंजाम कैसा हुआ था। मादी ज़िंदगी के निज़ाम और उसकी हकीकत पर रोशनी डालकर इस बात पे जोर दिया गया है कि हमारा कोई भी कौल, कोई भी फ़ेल उस खालिक के हकीकी से मख्फी नहीं है। हर एक अमाल का मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब किया जा रहा है और हर कोई उसी के मुताबिक सज़ा और जज़ा पाता है। नाफरमानी और शक व शुबे में ज़िंदगी गुजारने का अंजाम भयानक है। इसलिए एक अच्छी तर्ज ये है कि इल्म हकीकी की जुस्तजू की जाए, उसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी की राह मुतय्यन की जाए,
کیونکہ ہر کسی کو اپنے اعمال کا حساب خود ہی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔